تعلیم نہیں ہوگی، ایسی جماعت ہوگی۔ اب یہ جماعت کون سی ہے؟ یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ تو یاد رکھ لو، سب مفسرین نے مرتدین کا مصداق وہ قبائل، وہ منافقین جو ظاہراً اسلام کے غلبہ سے متاثر ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہوا، یہ روحوں کی غذا ہے۔ اور اسی لیے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ دین فطرت ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ تو پھر تم کہتے ہو 18 سال تک مسلمان بن کوئی نہیں سکتا، ہر بچہ مسلمان ہو کر آتا ہے۔ اس پہ ذرا لگاؤ پابندی۔ لوٹنا ہے، اپنی حقیقت کی طرف لوٹنا ہے، اور یہودیت، عیسائیت، ہندو مت اور یہ دیگر مذاہب، ان کو قبول کرنا یہ تبدیل دین ہے اور تبدیل فطرت ہے، اپنی فطرت کو بدلنا ہے۔ اس لیے اگر پابندی لگانی تھی، یہودی بننے پر لگانی تھی، عیسائی بننے پہ لگانی تھی، جو اسلام قبول کرتا ہے وہ تو اپنی فطرت کی طرف آ رہا ہے، جو اپنی فطرت پہ آئے۔ تم کون ہوتے ہو انگریز کے چمچے، تم پابندی کیسے لگا سکتے ہو؟ خیر بھارا، یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے اور ایسے درندوں سے ملک کی حفاظت کرے جو ملک کے نظم کے بھی مخالف، آئین کے بھی مخالف۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ پوری اسمبلی میں وہ پتہ نہیں بل پاس کیسے ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی ایک مسلمان نہیں، اگر کوئی مسلمان ہوتا وہ جھگڑا کرتا، اور اتنے بڑے بہیمانہ درندگی والے بل کو پاس کرنے کی جرات ہو رہی ہے تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس لیے مسلمان کو بحیثیت مسلمان غفلت کی چادر اتارنی ہوگی، بیدار ہونا ہوگا، ورنہ وہ کفر آپ کے ملک میں بھی دندن آ رہا ہے اور آپ کی اسمبلیوں میں دندن آ رہا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ اقامت دین کی محنت ہی نہیں۔ تو بہرحال یہاں پر میں نے ذکر کیا کہ 5 اوصاف یہ مذکور ہوئے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بحث میں، اور اس پر سب مفسرین حضرات نے اور بہترین باتیں کی، اور اسی چیز کو بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اور یہ علامہ ماوردی، یہ بڑے مفسر ہیں، فرماتی ہیں انہم ابو بکر و اصحابہ رضی اللہ عنہم الذین قاتلوا معہ اہل الردہ۔ اس آیت میں ابو بکر صدیق اور ان کے وہ مجاہدین ساتھیوں کے اوصاف ہیں، یہ 6 اوصاف جو بیان ہوئے، جنہوں نے مرتدین سے قتال کیا، اہل ردت سے قتال کیا، وہی مراد ہیں۔ اسی طرح علامہ ابو اللیث الفقی سمرقندی جو بہت بڑے علامہ ہیں، فقی اور مفسر ہیں، فرماتے ہیں ہوا ابو بکر، اس آیت میں جو 6 اوصاف ذکر کیے گئے کہ وہ اللہ کے محب ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے الی آخر ہی، یہ اوصاف کس کے ہیں؟ فرمایا یہ ابو بکر و اصحابہ، قال الحسن ہوا واللہ ابو بکر و اصحابہ، حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم اس آیت میں جو اوصاف بیان ہوئے یہ ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کے ہیں۔ وقال الضحاک، اور ضحاک تابعی ہے، یہ بھی فرماتے ہیں ہوا ابو بکر و اصحابہ، یہ ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی ہیں۔ لما ارتدت العرب جاہدہم حتی ردہم الی الاسلام، جب بعض عرب قبائل دین سے پھر گئے تو ان کا علاج ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے، اور آیت میں وہی مراد ہیں۔ اسی طریقہ سے علامہ ابن کثیر نے
اور العز بن عبدالسلام، یہ جتنے حضرات ہیں، امام قرطبی، علامہ مدارک صاحب تفسیر مدارک، علامہ نصفی، یہ سب کے سب مفسرین اس آیت کا یہی معنی کر رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کہ یہ جو 6 اوصاف ذکر کیے گئے یہ کس کے ہیں؟ ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ مجاہد ساتھیوں کے۔ اب ذرا اوصاف کو بھی سمجھنا ہے، وہ اوصاف کیا ہے؟ ترجمہ میں نے کر دیا۔ پہلا وصف ہے یحبہم، وہ اللہ کے محبوب ہے، اور یہ محبوبیت قرآن کے پاروں میں مفصل بیان ہوئی۔ وہ محبوبیت کیا ہے؟ وہ وہی محبوبیت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ وہ محبوبیت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ۔ یہ وہی محبوبیت ہے جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی الزمہم کلمۃ التقوی اور کتب فی قلوبہم الایمان یحبہم، یہ اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ يُحِبُّونَهُ، اور پوری جماعت صحابہ میں دیکھ لو، سب سے بڑے اللہ سے محبت کرنے والے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سب کچھ قربان کیا اللہ کے راستے میں، سب کچھ قربان کیا پیغمبر کی وفاداری میں۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، پیغمبر کریم خود جو جملہ فرما گئے اِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ فِي صُحْبَتِي وَمَالِي، اے لوگو، سب سے بڑا امن الناس، سب سے بڑا احسان اور من کرنے والے اس کائنات میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ صدیق اکبر ہے، اور اسی لیے سب سے بڑے محب، تو اللہ نے اس سب سے بڑے محب کو ہر مقام میں سابقیت کا، السباق فی الخیریت کا اور سبقت کا مقام دے دیا۔ جو بھی مقام آیا اسلام کے اندر، جہاد کا مقام ہو ابو بکر صدیق اول نمبر، پیغمبر کے ساتھ کا مقام ہو ابو بکر صدیق اول نمبر، اسلام لانے کا مقام ہو ابو بکر صدیق اول نمبر، مال کی قربانی کا مقام ہو صدیق اکبر اول نمبر، اور بہادری شجاعت کا مقام ہو ابو بکر صدیق اول نمبر، اور پیغمبر کے ساتھ دفن ہونے کا مقام ہو صدیق اکبر اول نمبر، اور قیامت کے دن پیغمبر کے ساتھ زندہ ہو کر قبر سے اٹھنے کا مقام ہو تو ابو بکر صدیق اول نمبر ہے۔ اللہ کی ان کے ساتھ محبت ہے، ان کی اللہ کے ساتھ محبت، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں۔ اور اس محبت کا ایک نمونہ قرآن پاک نے ذکر کیا، اور وہ آیت تھی جو اب وقت بڑا کم ہے، صرف چند چیزیں میں ذکر کرتا ہوں، وہ پہلے بھی کبھی کہیں بیان ہوئی ہوں گی، کہ جو ہجرت کی رات میں صدیق اکبر کی محبیت اور محبوبیت کے 6 نکات قرآن نے بیان کیے، 6 مقام، 6 نکات۔ کون سا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اور یہ جو آیت ہے، دنیا میں کوئی ذاکر، کوئی مجتہد اس میں تعبیل نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا کہ یہ آیت ہے کس کے بارے میں؟ ابو بکر، بولو یار آپ سارے ڈھیلے،
کیوں مضمون مشکل شروع ہو گئی ہے؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں، اور یہ میری بات ذہن میں رکھنا، آج تک کسی رافضی نسل میں جرأت نہیں کہ وہ ذرا اس میں تعویل کرے، انکار کر کے دیکھے۔ شیعہ ہو، رافضی ہو، اہل سنت، اہل تشیع، سب متفق ہیں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لو، قرآن پاک میں باقی جتنی آیات ہیں ان کے لیے قرائن سے شخصیت متعین کرنی پڑتی ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ اہم بات ہے، پورا قرآن دیکھ لیں، قرائن ہوں گے۔ اچھا، پھر بہت سارے مقامات پہ اختلافات بھی ہوں گے۔ کوئی کہے گا یہ فلاں صحابی کے بارے میں، کوئی کہے گا فلاں، جیسے آگے اسی مقام پہ آیت آ رہی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب یہ آج کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ شیعہ زور لگاتی ہیں یہ حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی۔ ٹھیک، اچھا پھر ثابت کیا ہوا؟ کہتے ہیں جہاں یہ ذکر کیا گیا تمہارا ولی وہ ہے، اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ مومن جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ معنی ذرا سمجھنا، حالت رکوع میں، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ بس یہ آیت آ گئی، اب ساتھ ملائیں گے ٹکڑا۔ ایک سائل آ گیا، حضرت مولا علی رکوع کر رہے تھے، اس نے خیر مانگی تو انہوں نے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی اتار کے دے دی، یہ ہے وہم راکعون۔ تو فرمایا ولی تمہارا اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومن جو رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے، وہم راکعون۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ حضرت علی۔ بس یہ کھیل یہاں تک مکمل نہیں ہوا، یہ تمہید رکھ کے آگے جی ولی کون ہے؟ ولی الامر۔ معلوم ہوتا ہے حضرت علی خلیفہ بلا فاصلے پہلے خلیفہ ہے، یوں تقریر ہوتی ہے۔ لیکن یہ آیت انما ولیکم اللہ، اس میں شیعہ مفسرین بھی اور سنی مفسرین بھی، کوئی کہتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہوئی، اور ہوا یہ کہ جب انہوں نے توحید قبول کی یہودی دشمن بن گئے، وہ پریشان ہوئے کہ سارے یہودی برادری میرے مخالف ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں تسلی دی، فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودی سنگت کے قابل ہی نہیں، یہ دوستی کے قابل ہی نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ولی تمہارا اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل ایمان ہے۔ اہل ایمان سے دوستی رکھو، اہل یہود کفر شرک والوں سے دوستی نہ رکھو۔ تو یہ آیت ہی حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک بعض نے کہا یہ بھی حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ہے، پہلی آیت بھی، اور یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت علی کے بارے میں ہے۔ تو اختلاف تو پڑ گیا۔ میں جو بات سمجھا رہا تھا وہ ذرا سمجھو خدا کے لیے، اقوال مختلف ہو گئے کہ ابن سلام کے لیے حضرت صدیق کے حق میں یا حضرت علی کے حق میں۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کو پورے اہل تشیع کو اس آیت کے علاوہ کوئی آیت آتی نہیں، اور یہ آیت پڑھ کے ڈانس کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، آیت پہ بات نہیں کر رہا، یہ الگ بات ہے کہ اس آیت کا جو ترجمہ اہل تشیع کرتے ہیں، حضرت علی کی امامت ثابت کرتے ہیں اور 11 پر چھری پھیرتے ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ حضرت علی کی امامت کو کیا کرتے ہیں؟ ثابت۔ میں کہتا ہوں یار ہمارے تو بارے میں ذرا سوچ لو،
اگر تم اتنی قربانی دے سکتے ہو تو کرو یہ ترجمہ. انما کلمہ حسر کہے اور ولایت بھی معنی امامت کرو تو پھر امامت صرف اس کو ملے گی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے گا. اور بقول تمہارے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے صرف علی ہیں تو 11 اماموں کی امامت کہاں گئی؟ ایک کی امامت ثابت، 11 پہ چھری. کر لو برداشت. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. یہ پھر کہہ رہا ہوں اگر کوئی اہل تشیع میں عربیت جانتا ہو تو انما کلمہ حسر کہے. حسر بھی سمجھا دیتا ہوں کہ حسر کیا ہے. قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد. حسر کا معنی الہ صرف ایک یا دو، ایک یا دو، ایک. تو حسر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا. الوہیت صرف اللہ کے ساتھ بند ہے. تو یہاں معنی ہوگا امامت صرف اس کے ساتھ بند ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے. اور رکوع کی حالت میں بقول تمہارے صرف حضرت علی نے زکوٰۃ دی. حضرت علی کی امامت ثابت اور 11 کی امامت کا انکار. کر لو یہ نقصان، اگر ہمت ہے تو برداشت کرو. اور جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم کہتی ہیں بے وقوف ہو اور چبلو. حالت رکوع میں بھلا زکوٰۃ دینا نماز رہے گی؟ نماز تو مقام خشوع خضوع تعلق باللہ کا مقام ہے. اور یہاں پر زکوٰۃ دے رہا ہے انگوٹھیاں اتار کے، ادھر نماز بھی جاری ہے، ادھر زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے. ایک اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی آپ کے لیے مصیبت بنے گی کہ حضرت علی کو پہلے صاحب نصاب بھی ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صاحب نصاب بھی تھے. اور پھر حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا یہ تو ناقض صلاۃ ہے. نماز کیسے رہے گی؟ جہاں تک آیت وَهُمْ رَاكِعُونَ، عربی قواعد کے مطابق جب حال واقع ہوتا ہے پہلے 2 جملے ہوں تو دونوں جملوں سے حال ہوتا ہے. یہاں 2 جملے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہوتی ہیں. عاجزی، جہاں رکوع بمعنی عاجزی بن سکتا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ یہ راکعون دونوں سے حال بنے گا. جملہ ما قبل سے تو معنی یہ ہوگا وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اس حالت میں کہ وہ عاجزیاں کرتے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے زاریاں کرتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر انگوٹھیاں اتار دیتی ہیں. اور یہ انگوٹھی منگوٹھی بھی قرآن میں نہیں ہے. یہ انگیٹھی تمہاری اپنی روایات میں ہے. تو پہلے یہ بھی متعین کرو تمہارا استدلال قرآن پہ مبنی ہے یا جھوٹی روایات پہ مبنی ہے. اور ہر باطل کا یہی دعویٰ ہوتا ہے اور یہی طرز ہوتا ہے. آیت قرآن کی پڑھے گا نا، ساتھ ایک چپر لگائے گا. چپر سمجھتی ہو؟ تم بول نہیں رہے اور وقت بہت جلدی جا رہا ہے. ساتھ چپر لگائے گا. اب سننے والا سمجھ نہیں سکے گا، اس کو کہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور قرآن کی آیت پڑھ کے ساتھ ہوگی نا چپر. اب عامی آدمی بیچارہ سمجھے گا اوہو یہ بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے. ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا میں پیغمبر کریم کی آیات دنیاوی قرآن سے ثابت کروں گا. اچھا، کہتے 7 آیتیں، ان میں سے ایک آیت ہے. اب سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی. معلوم ہوتا ہے پیغمبر کریم دنیا والی قبر میں دنیاوی حیات سے زندہ ہے. آگے سبحان اللہ، سبحان. بھئی کس لفظ کا معنی ہے؟ اے مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے. اب مفتی شفیع قرآن ہے، نام قرآن کا لیتا ہے، حوالہ مفتی شفیع کا پیش کرتا ہے. پہلے یہ فیصلہ کر دلیل قرآن ہے یا مفتی صاحب ہے. ان سے بھی کہو دلیل قرآن ہے یا بابے والی روایت ہے جس کا نہ مڈ نہ پان، نہ سند نہ گپ.
وہ گپ پہ استدلال ہے یہ تو بہرحال آیت تو آ گئی انما ولیکم اللہ، لیکن اس میں بھی 3 اقبال آ گئے، اور جس کے لیے محنت کی تھی وہ تو آئی ہی نہیں۔ لیکن یہ جو آیت میں دکھا رہا ہوں اس میں کوئی احتمال نہیں، کوئی سنی، کوئی شیعہ، دنیا کا کوئی مفسر اس کی دوسری رائے نہیں۔ یہ بھی محبوبیت صدیق کا ایک خاص ہے مقام ہے کہ یہاں کوئی کیلا نہیں، کوئی کولا نہیں، کوئی کال نہیں۔ یہاں پر اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ساری دنیا متفق کہ غار میں ایک نبی ہے، ایک صدیق، اور کوئی بھی نہیں۔ تو آیت میں جو فضائل بیان ہوں گے کس کے ہوں گے؟ ابو بکر صدیق کے فضائل بیان ہوں گے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ جو 2 سال والے مفتی کورس ہے نا، خدا کی قسم یہ تو اب جہنم کورس بن گئی ہے۔ 2 سال کے جاہل کو کراتے ہیں مفتی کورس، اور اوپر بورڈ لگ جاتے ہیں حضرت مفتی اعظم، حضرت مفتی صاحب، حالانکہ نرا یہ جہنمی شیطان ہوتا ہے اکثر، الا ماشاء اللہ، یہ الا ماشاء اللہ میں بہت کم ہے۔ اب یہاں پر بھی اور دھوکہ، بڑے بڑے مفتی کہہ رہے تھے جو کسی صحابی کو برا کہنا ہم اسے کافر نہیں کہتے، کیوں کہتے ہیں صرف ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے اور کسی کی نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ یہ آپ کے مفتی کہہ رہے ہیں، آپ کے کیا کہاں تک رونا رو؟ آپ کے ایک ڈسکو خطیب ہے، ڈسکو خطیب، اور تقریر ایسے کرتا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے مدرسے کا فتویٰ دیکھ کے میں حیران ہو گیا۔ وہاں یہ لفظ لکھے کہ جو تحریف قرآن کا قائل ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ جبریل بھول گیا وحی میں، یہ الفاظ ہیں کہ وحی علی کی طرف آنی تھی، پیغمبر کی طرف لے گیا اور جبریل کو مغالطہ لگ گیا، یہ قرآن اصلی نہیں، اور سب صحابہ کو مرتد کہے، تو کہتے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ آپ کے بڑے مدرسے کا ایک مفتی ہے، آپ کے ڈسکو خطیب کا، اور وہ اس نے جو تجارت کی ہوئی ہے وہ عظمت صحابہ کے عنوان سے لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے کہ عظمت صحابہ، اور لقب دیکھو جی وکیل صحابہ، یہ صحابہ کے وکیل لقب لگا لگا کر، اور اندر کیا گندے، اندر سے فتویٰ آ رہا ہے، اور صرف لفظ شیعہ نہیں، وہاں تک یہ لفظ لکھے ہیں کہ تحریف قرآن کا قائل، جبریل کے بھولنے کا قائل، اس قرآن کو اصلی نہ مانے، صحابہ کو مسلمان نہ مانے۔ اور اس سے بڑی جو بے غیرتی والی اس مفتی نے بات لکھی، یہ سرگودے کی بات کر رہا ہوں، ہاں کسی کو شک نہ رہے، نہ ہم کسی سے کبھی لا یخافون لومۃ لائم، ہم نے کسی سے دانے نہیں لیے، جو اپنا بدمعاشی کرے گا اس کا بھی پردہ چاک ہوگا۔ اور وہ فتویٰ دیکھ کے میں حیران ہوا، اس میں یہ بدمعاشی والے لفظ کہ حضرت عائشہ پر تہمت کا قائل ہو، حضرت عائشہ پر تہمت کا قائل بھی ہو، اس شیعہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ ایسے مفتی پہ بھی لعنت ہے اور ایسے خطیب پر بھی لعنت ہے۔ یہ فتوی آ رہی ہے۔ ایک اور فتویٰ ہے، انشاءاللہ ابھی میں نے ان کو فون پہ بتا دیا کہ انسان کے بچے بنو، یہ فتویٰ واپس لو، نہ لیا تو پھر دیکھنا تمہارا اشر کیا بنتا ہے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا یہ فلانے بابے کی اولاد ہے، خلف من بعدہم خلف،
ساری چندہ پارٹی اکٹھی ہو گئی اور سارے صاحبزادے اکٹھے ہو کے دین کا قطرہ کترا شروع کر دیا اور مشین لگا دی. ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور نہ ہم ایسے بدماش کو اپنا مذہبی رہنما سمجھتی ہیں جو دینی مسائل میں ڈنڈی مارتا ہو. وہ اشاعتی کہلوائے تب بھی لانتی ہے، کسی اور فرقہ سے کہلوائے تب بھی بے ایمان ہے. یہ لفظ تو تلوار لگتی ہے لیکن ہماری بھی مجبوری ہے. اور تعجب اس بات پہ کہ عنوان لوگوں کے وکیل صحابہ، عظمت صحابہ، اور تمہارے دل میں اتنی غیرت بھی نہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والی کتیا ہے، اس کتیا کو تو کس غیرت کے ساتھ گھر میں نکاح میں رکھے گا؟ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بکواس کرنے والی کتیا ہے، وہ خنزیر کی نسل، اس کو کس منہ سے تو اپنے گھر میں آباد کرے گا؟ اور جو جبریل کے بھولنے کا قائل اور صحابہ کو مرتد کہتا ہے، اور وکیل صحابہ تو اس کے ساتھ نکاح کو جائز کرتا ہے؟ اگر اتنا شوق ہے پھر مدعے کرنا شروع کر دے. ایسی خنزیرنی کو آباد کیوں کرتا ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا اہل کتاب کہتے کس کو ہے. ایک تعویل بنا لیجیے، اہل کتاب ہیں، اوت الکتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، جو کتاب کو کتاب ہی نہیں مانتا، جو جن کی کتاب ہی مادی کے پاس غار بھی ہے. اور یہ لکھ کر اور یہ یاد رکھو کہ یہ مسئلہ الگ بات ہے، لیکن ایسے آدمی کو کسی تعویل سے نکاح کے جواز کا فتویٰ دینا، یہ وہی دے سکتا ہے جو در حقیقت رافضی ہے اور سنیت کے لبادے میں آیا ہے. مجھے ایک آدمی کہتا ہے جی آپ فتویٰ لکھ دیں. میں نے کہا مجھ سے لکھوا لو، آؤ میں لکھ کے دیتا ہوں. اب بھی میری آواز جائے میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ایسی کتیا خنزیرنی کے ساتھ نکاح نہیں. اور اگر تمہاری جرات ہے ڈسکو سمیت تو اس پر میرے ساتھ گفتگو کر لو، اپنے مفتیوں کو تیار کرو. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آیت، اس میں 6 نکات آئی صرف شان صدیق اکبر میں، جس میں کوئی اشتباہ نہیں، کوئی احتمال نہیں، کوئی کیلا کولا نہیں، سب متفق ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور ایک ایک لفظ میں صدیق اکبر کی منقبت اور فضائل کے موتی ہے. ایک ایک لفظ میں ثانی اثنین، ثانی اثنین، دوسرا 2 کا. جہاں ثانی کون ہے علماء جانتی ہے. مفسرین نے 2 باتیں کی کہ ثانی سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے، اور ثانی کے ساتھ پہلا بھی ہوگا. اور بولو ثانی کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا تب ہوتا ہے کہ پہلے پہلا ہو، پہلے اول ہو دوسرا بعد میں. تو یہاں ثانی کون ہے؟ ثانی کون ہے؟ سیاق کے مطابق مانے یہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانیہ، جس وقت نکالا ان کو کافروں نے، کس کو؟ پیغمبر کریم کو. ثانی، پیغمبر ثانی تھا 2 کا. تو جب پیغمبر ثانی تو اول کون بنا؟ لیکن یہاں اشکال بھی آیا کہ صدیق یہاں اول کیسے بنا؟ اول تو محمد مصطفیٰ ہے. ایسے اول ہے جن کا ثانی نہیں، ایسی اولیہ اول ہے جن کا ثانی نہیں، اور مثال نہیں، نظیر نہیں. یہاں اول ثانی بن گیا، ثانی اول بن گیا. یہ کیا مقام ہوا؟ تو اس لیے یاد رکھو
اس لیے فرمایا پہلے صدیق غار میں داخل ہوئے، تاکہ غار کی صفائی ہو جائے۔ غار کی صفائی ہوگی تو محمد مصطفیٰ داخل ہوں گے۔ تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، خشک خشک مباحث۔ تو یہ مقام وفا ہے۔ مقام وفا میں وہ جو ثانی تھا وہ اول بن گیا۔ یہ مقام خدمت ہے، خدمت مصطفیٰ مقام وفا ہے، اس لیے وفاؤں کے مقام پہ صدیق اول بن گئے اور مخدوم محمد مصطفیٰ ثانی بن گئے۔ جہاں خادم اول ہے ایک، اور دوسرا یہ بھی مجھے سمجھ آیا، کسی کو آئے یا نہ آئے پیغمبر اس دل میں داخل ہو سکتے ہیں جو دل صدیق کا صفا کردہ ہو۔ پیغمبر کا مقام وہ ہوتا ہے، پیغمبر کا ظرف وہ ہوتا ہے جس ظرف کی صفائی صدیق کرے، اور جو دل صدیق کے بارے میں صاف نہیں اس میں کبھی مقام محمد مصطفیٰ اتر سکتا ہی نہیں۔ مقام محمد اس دل میں آئے گا جو دل صدیق کے بارے میں صاف ہوگا، صدیق اکبر کے بارے میں صاف ہوگا۔ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، مسئلہ یہی نکلا۔ ثانی اثنین اور وفاؤں کے مقام پہ قرآن نے بتلا دیا، جہاں شان ہے، مقام ہے، محمد مصطفیٰ اول لا ثانی ہیں، اور جہاں وفائیں ہیں، خدمت گاریاں ہیں، قربانیاں ہیں محمد مصطفیٰ کے لیے، تو اس مقام پہ صدیق اول ہیں اور باقی سارے ثانی ہیں، باقی سب دوسرے مقام پہ ہیں۔ وفاؤں کا مقام آئے تو صدیق اکبر اول ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کو مشہور روایت کے مطابق بستر پہ سلایا ہے۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ ساری رات کافر کھڑے رہے، ابو جہل، اور وہ علی کو نبی سمجھتے رہے۔ تمہیں پتہ نہیں سمجھ بھی یہی، ساری رات کافر کھڑے رہے، علی کو نبی سمجھتے رہے۔ کون کافر؟ ابو جہل، معروف کافر، ساری رات کھڑا رہا اس شبہ میں کہ یہ نبی ہے۔ اور تھے کون؟ تھے کون؟ اس رات بڑے مسئلے حل ہوئے۔ آج بھی ابو جہل کی نسل شک میں ہے۔ آج جو اس وقت بھی ابو جہل علی کو نہیں سمجھا، آج کا ابو جہل بھی علی کو نہیں سمجھا۔ اس وقت کا ابو جہل یہ سمجھتا رہا تھے علی، سمجھتا رہا یہ کون ہے؟ نبی ہے۔ اور آج اس سے ترقی کی اس کی نسل نے، اس نے علی کو نہیں سمجھا، وہ تھے علی اور یہ مقام نبیوں سے بڑھا رہے ہیں، تھے علی اور مشکل کشا کہہ رہے ہیں، حاجت روا کہہ رہے ہیں۔ ابو جہل اس دھوکے میں رہا کہ یہ نبی ہے، علی کو نبی سمجھ کے پوری رات بیچارہ پریشان رہا، اور صبح خائب و خاسر بن گیا، اور یہ علی کو سمجھے ہی نہیں۔ کبھی علی کو الہ کہتا ہے اور کبھی علی کو بزدل کہتا ہے، کبھی علی کو نبی کے ساتھ ملاتا ہے، کبھی علی کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے علی کے بارے میں پہلا دھوکہ ابو جہل کو لگائے، وہ تھے علی، سمجھتے رہے نبی۔ صبح ہو گئی، جب پردہ اٹھا تو پتہ چلا یہ تو حضرت علی ہے۔ اور پیغمبر کریم کیسے گئے؟ سبحان اللہ، وقت بڑا ختم ہو گئی، آخری جملہ کہتا ہوں۔ پیغمبر کریم کیسے گئے؟ پورا نیٹ آف واچ کا گھیرا تھا،
सारी अबू जाहल एंड कंपनी घेरा दे। आपने, अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर मिट्टी की मुट्ठी उठाओ, एक मिट्टी की मुट्ठी यूं की, पैगंबर गुजर गए, अबू जाहल को नजर, मुशरिक का अजीब ज़हन है, वो समझते रहे इधर हैं। इससे ये भी पता चल गया मुशरिक का उस दिन से ज़हन उल्टा बन गया। मेरा ख्याल है आंखों में भी मिट्टी पड़ गई, सर पे भी पड़ गई। सिर्फ आंखों में नहीं, आंखों पे मिट्टी पड़ी, अंधे हो गए, सर पे पड़ी, झल्ले हो गए, ऐसे पागल हो गए। जहां नबी नहीं, मुशरिक कहते हैं जहां है। पता नहीं तुम्हें समझ भी आई है कि नहीं। जहां पैगंबर करीम नहीं, आज तक मुशरिक कहते हैं जहां है। और जहां है वहां कहते हैं वहां नहीं, वहां बाबा तौस भी पहुंच गया। कोई मरे ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत इला आखिर ही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह, वो लंगड़ा मुशरिक मरे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मुशरिक के लिए दुआ, तो पैगंबर के लिए जन्नतुल फिरदौस मानने के लिए तैयार नहीं। या बता मन जन्नतुल फिरदौस से मावा, जो हजरत फातिमा कहती है पैगंबर दुनिया छोड़कर कहां चले गए, जन्नतुल फिरदौस में। मुशरिक उस दिन का अंधा है जहां पैगंबर नहीं, ये कहते हैं जहां है। और जहां पैगंबर है, कहां बेला गारे सौर पे पहुंचे, वहां पैगंबर मौजूद थे। इन्होंने देखा, अगर नहीं इधर नहीं है, जहां थे नहीं, और जहां नहीं थे सारी रात खड़े रहे। उस दिन का मुशरिक का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। आज तक जहां पैगंबर हैं वहां नहीं मानता। मौत के बाद अल्लाह के रसूल मुनव्वर कहां गए, दुनिया में नहीं है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं खराजा मिनत दुनिया, पैगंबर करीम सालिम दुनिया से खराजा, तशरीफ ले गए। मदीना दुनिया में है या नहीं है, मदीना मुनव्वरा दुनिया में, पर पैगंबर करीम खराजा मिनत दुनिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा देखती हैं एक कुछ आदमी बकरी भून के खा रहे थे, फरमाती हैं कि ओए लोगों मा शबवा आलो मोहम्मद, याद रखो तुम बकरियां भून के खाते हो। पैगंबर करीम की आल यानी हमने कभी 2 दिन यौमैन मुतताबियैन, 2 दिन मुसलसल पेट भर के रोटी भी नहीं खाई। हत्ता फारका मिनत दुनिया, हत्ता कि अल्लाह के रसूल पूरी दुनिया से जुदा हो गए। सारे पढ़ो, फारकत दुनिया, फारकत दुनिया, पूरी दुनिया से अल्लाह के महबूब जुदा हो गए। कोई साहबी कहते हैं तवफ़्फ़ल्लाहु नबियहू, अल्लाह ने पैगंबर करीम की सालिम रूह को अपने पास बुला लिया। कोई कहते हैं तूफ़ियन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत आयशा फरमाती हैं जब आपने ऊपर उंगली करके ये दुआ मांगी अल्लाहुम्मा रफ़ीकल आला, मैं समझ गई, अलिम तो इन अन्नहु ला युजाविरुना, मैं समझ गई कि अल्लाह के महबूब अब हमारे पड़ोस में नहीं रहेंगे, हमारे पड़ोस से गवाड़ छोड़ गए। युजाविराना भी है, युजाविरोना भी है। इज़न ला युजाविराना ला युजाविरोना, हमारे पड़ोस में नहीं रहेंगे। सारे सहाबा कहते हैं वफात के बाद पैगंबर करीम कहाँ चले गए। मुशरिक कहते नहीं, अभी भी दुनियावी हयात से जिंदा हैं। ये उसी दिन का इसका दिमाग खराब हो गया। वो मिट्टी आंखों में भी पड़ी, सर पे भी पड़ गई। जहां पैगंबर थे गारे सौर में पीछे हटाया जी, यहां नहीं है। और जहां नहीं थे सारी रात दावा करता रहा यहां है। और उस दिन के अंधे हुए, अब कुर्सी भी है साथ, कहते हैं हाजिर नादिर भी हैं पर नजर भी नहीं आते। मैंने कहा पुरानी मिट्टी का असर है, वरना पैगंबर मौजूद हूं, सिद्दीक को नजर आती हैं,
फारूक को नजर आते हैं, सहाबा को नजर आते हैं, और वो मिट्टी पड़ गई मुशरिक के मुंह पर। पैगंबर करीम दरमियान से गुजर भी गए थे, नजर भी नहीं आए। आज तक मुशरिक कहता है तेरी आंख नहीं देखण वाली। हजरत दम बदम पढ़ो दरूद, हजरत भी है जहां मौजूद, इतना किथे हो मौजूद, कहते तेरी अख नहीं देखण वाली। इसको कहो तेरी अख अबू जहल वाली है लांतिया। हाँ, वही पुरानी मिट्टी विरासत हम तुझे मिल गई, वरना पैगंबर मौजूद हो तो सहाबा को नजर आता है। सिद्दीक को नजर आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? गारे सौर में सिद्दीक ने देखा, अबू जहल ने नहीं देखा, मिट्टी का असर है। खैर बहरहाल वहां 6 निकात कुरान ने बयान किए हैं, उनमें सानी इस नैन पे भी अब बात नहीं हो सकती। बहरहाल आखिर पे फरमा दिया इद यकूलो ले साहिबे ही। एक बात मैं जरूर करूंगा, बाज लोग बात को बिगाड़ती है। एक शिया का मौलवी है, नेट पे लगा हुआ है, कहते साहिबी में कौन सा कमाल है, बड़ा तुमने उठाया साहिबी ही, साहिबुल बैत, साहिबुल हिमार, साहिबुल हिर्रा, साहिबुल फुला, इसका क्या, इसमें कौन सी फजीलत है? तो जो है मेरी तरफ, साहिबुल बैत घर वाला, साहिबुल हिमार, साहिबुल अतान, जू लगे साहिब में कौन सी फजीलत है? और साहब का उलाए का असहाबुन नार, असहाबुन नार, असहाब तो जहन्नमी भी हैं, असहाबुन नार आग के साहिब। ये पूरा घंटा उस शैतान की तकरीर है, लेकिन मैं थोड़ा सा टीका लगा रहा हूं ताकि होश ठिकाने पे है। मैंने कहा जहां साहिब की बात नहीं, साहिब, यहां साहिब की बात नहीं, साहिब सिर्फ साहिब में फजीलत नहीं है। आ तुझे इलाज बिलमिसल करके दिखाऊं, लफ्ज़े आल देख, अगरकना आला फिरऔन, हमने हलाक कर दिया किसको? आले फिरौन को, आला फिरौन। अब कुछ जहां शुरू हो जाए नासबी आल पे तबरा करने, तो देखो जी आल में कौन सी फजीलत है, वो तो आले फिरौन भी है, आले कारून भी है, आले हमान भी है, आले फलां भी है, तो ये आल में कौन सी फजीलत? तो हम कहेंगे पहले तो तू बता राफजिया, बा आले फिरौन आया तो अगर साहिब के लफ्ज में फजीलत नहीं तो फिर आल के लफ्ज में भी फजीलत नहीं। अब यहां पर जैक लग गई है, जैक। ईरान तक का कोई मुजतहिद इस जैक को निकाल के दिखाए, ये इंशाल्लाह निकालूंगा, मैं खुद निकालूंगा। सारी दुनिया शिय्यत मिल जाए जहां आल की इजाफत फिरौन की तरफ है। अगर सिर्फ लफ्जों को देखना है तो फिर अहल जो अहले बैत, अहलुन नार भी आया है, अहलुन नार, तो फिर अहल भी जहन्नमी, आल भी फिरौन की, तो फिर आल में भी फजीलत नहीं। अब कोई दुनिया का राफजी इस चक्कर के निकल के दिखाए, मैं जल्दी निकाल देता हूं भाई। लफ्जों की बात नहीं है, बात है इजाफत की। बात किसकी है? बात किसकी है? बात किसकी है? इजाफत की। साहिब के लफ्ज में कमाल नहीं, सहाबी के लफ्ज में कमाल है। असहाब के लफ्ज में फजीलत नहीं, असहाबे रसूल के लफ्ज में फजीलत है। तो ये निस्बत और इजाफत की वजह से। इसी तरह लफ्ज़े आल और अहल में फजीलत नहीं। आला फिरऔन आया, कोई फजीलत नहीं। अहलुन नार आए, कोई फजीलत नहीं। लेकिन जब अहल और आल की इजाफत पैगंबर के साथ जुड़ी है, अब फजीलत है। तो ये दारो मदार अरबी कवायद के मुताबिक भी मुजाफ की इज्जत, मुजाफ का शर्फ वो होता है मुजाफुन इलैह की निस्बत की वजह से।
تو یہاں صاحب نہیں، یہاں اذ یقول لصاحب ہی صاحب النبی، تو لفظ صاحب کی جب اضافت پیغمبر کی طرف ہو گئی، اب یہ ایسا لفظ بن گیا کہ بعد الانبیاء پوری کائنات کے اولیاء جمع ہو جائیں، اس اضافت اور اس نسبت کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب اہل بیت کا لفظ ہو وہ تو آتا رہتا ہے، لیکن جب اہل النبی، اہل بیت النبی، پیغمبر کی طرف اہل بیت، آل النبی پیغمبر کی طرف آل اور اہل کی جب نسبت مل جائے، دنیا کے سب گھرانے مل جائیں، ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اصل بات ہے نسبت محمد مصطفیٰ، اس لیے ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں۔ صاحب الحمار تو ہے ابن الحمار، تجھے کیا پتا کہ صاحب کی نسبت حمار کی طرف ہے اس کا، اور جب صاحب ہی صاحب النبی ہے، دونوں کی نسبت ایک بنانے والا اس سے بڑا کھتری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور پیغمبر کا گستاخ اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس کو صاحب النبی اور صاحب الحمار کی نسبت کا فرق نہیں آ رہا، اس سے بڑا رشدی سے بھی بڑا کافر اور مرتد بنے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مضاف کا شرف ہوتا ہے مضاف الیہ سے، آل کی اضافت پیغمبر کی طرف شان، صاحب کی اضافت پیغمبر کی طرف شان، اور پیغمبر کی نسبت کٹ جائے تو صرف لفظ ہیں، ان میں کوئی عظمت نہیں ہے۔ اس لیے صرف صحاب پیش نہ کرو، صحابی کی بات کرو۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے کہ صحابی کی بات کرو، صاحب الرسول کی بات کرو، صرف آل اہل نہیں، آل النبی کی بات کرو، اہل النبی کی بات کرو۔ بہرحال یہ آیت یحبہم ویحبونہ، اس کے جو کلمات رہ گئے آئندہ جمعہ اس مضمون کی تکمیل کروں گا۔ وآخر دعوانا، آج سوال و جواب کی نشست